حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ الرؤیا صالحۃ من اللہ، سچا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، الرؤیا سوء من الشیطان، اب دیکھیں یہاں مجازی نہیں، اور جو برا خواب ہے وہ شیطان کی طرف سے، فمن رأى رؤیا فکرہ منہا شیئا فلینفث عن یسارہ، اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جس میں پریشان ہو جائے کہ اس کو کسی نے مار دیا ہے، وہ بھٹک رہا تھا، وہ کنویں میں گر رہا تھا، وہ کیچڑ میں پھنس گیا تھا، اس کے پیچھے دشمن لگ گئے ہیں اور اس کے قدم بھی نہیں اٹھ رہے ہیں اور ابھی اس کو پکڑ لے تو تھکا دے، تو حضور فرماتا ہے اگر ایسا گندا خواب دیکھے جس سے اس کے بدن کو پریشانی ہو تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے اگر اس میں کوئی ایسی چیز کی طرف شر ہونے کی طرف اشارہ ہو تو حضور علیہ، اب ہر بندہ تو نہیں معبر کو ڈھونڈ سکتا اور ایسے معبر ملتے کہاں، ہر شعبے کے اندر 2 نمبر لوگ بیٹھے ہوئے، تو اس کا جو نبوی علاج ہے وہ کر لیں آپ، صحیح، جو اچھا خواب ہے اس کی تعبیر تو کبھی نہ کبھی آ ہی جائے گی، وہ بھی تو شیخ مغا بن کر لوگوں کو مائک پہ اعلان نہیں کر کے میں نے یہ کیا ہے، کہ جس کو تو صادق سمجھ رہا ہے کہ شاید اس میں بھی کوئی گڑبڑ ہو رہی ہو تیرے ساتھ، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کیونکہ وہ تو علامات ہیں نا، علامات کے اینگل اتنے، اس کے رخ اتنے کہ کون سا رخ متعین کیا جائے گا، اس کے لیے معالج چاہیے، جس طرح کے آپ بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں اس کے اندر جو ساری چیزیں آتی ہیں بلڈ میں، اگر وہ چیز آپ کی گویا کہ نیگیٹیو بھی ہو تب بھی آپ وہ رپورٹ پڑھ کر اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ ماہر ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ جناب یہ نیگیٹیو تو ہے لیکن یہ چند چیزیں مزید پریشانی کی اس میں بن سکتی ہے، وہ پھر وہاں پر علاج کو گویا کہ سجیسٹ کرتا ہے، تو یہی بات یہاں پر تجربے کار لوگ، لیکن بشرطے کہ وہ بندہ اس معیار کا ہو۔ اب آپ دیکھیں حضور سید عالم نے فرمایا کہ بندہ ایسا خواب دیکھے حافظ صاحب کہ جس میں اس کو غم لاحق ہو جائے، جس طرح ہماری اکثر بہنیں دیکھ رہی ہیں کہ جناب فلاں نے میرے لیے جادو کر دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، اور گھر میں چپکلیاں بہت ہیں، گھر میں سانپ بہت ہیں، گھر میں یہ بہت ہیں، اور میں ڈر گئی، رات بھر مجھے نیند نہیں آئی۔ اچھا، یہ جب خواب دیکھیں تو اس میں کسی کی طرف بھاگنے کی بجائے اور کسی کو ٹیلی فون کر کے اگلے کی موبائل کی بیٹری ختم کرنے کی بجائے کہ میرا خواب سن لو، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاج فرمایا کہ فَلْيَنْفُسْ عَنْ يَسَارِهِ، اس کے اندر اگر شر بھی ہوگا نا، اگر سانپ تو نے کالا دیکھا ہے یا براؤن دیکھا ہے یا کوئی جادو کر رہا ہے یا جو بھی تجھے دیکھا ہے، اگر اس میں کوئی واقعی میں کوئی حقیقت بھی تھی تو اور وہ شر تیرے پر آنے والا تھا تو سرکار نے فرمایا فَلْيَنْفُسْ عَنْ يَسَارِهِ، اپنے بائیں کاندھے کی طرف بندہ 3 دفعہ تھتکار دے، یعنی تھو تھو کر کے تھتکار دے، تھوکنا ایک ہوتا ہے، تھتکارنا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جسے ہلکے دانے یا آواز یا کچھ ذرے جو ہے وہ تھوک کے نکلے، یہ 3 دفعہ تھتکار دے تو وہ حضور سید عالم فرماتے ہیں اس سے جو تاثیر بد ہے وہ دور ہو جائے۔ اور دوسری حدیث پاک، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرمایا، دوسری حدیث پاک میں حضور نے ایک اور علاج بتایا اس کا، اور ساری میری بہنیں اور بھائی اس کو سنیں، کیونکہ تعبیر کے نام پر، یعنی جیسا مفتی صاحب صالح عالم دین ہے، ان پر تو بندہ اعتماد کرے گا، لیکن تعبیر کے نام پر کئی لوگ پھر بہت آگے تک آپ کو شکار کرتے ہیں، جی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں جذبات کی ہے نا، پھر کہ تیری ساس نے تیرے پہ کچھ کر دیا، تیری بہو نے کچھ کر دیا، تیری نند نے کچھ کر دیا، اب اس کا علاج یہ ہے کہ تم 200 بکرے لے آؤ، ہر بکرے کے اوپر سورہ بقرہ پڑھیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، تو وہ کھیل کھال کے یہ پورا وہ پھر کہیں اور لے جا کر آپ کا اعتماد لے لیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جناب سید عالم نے شرعی مسئلہ بیان کیا ہے، اگر میری بہنیں میرے بھائی اگر برا خواب بھی دیکھ لیں تو اگر کوئی اعتماد والا بندہ، اگر ایسا بندہ نہیں ملے تو حضور سید عالم نے فرمایا کہ پھر یوں کرے کہ ایک عمل تو حافظ صاحب یہ ہے کہ وہ بائیں کندھے کی طرف تھتکار دے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا اللہ کی قسم کہ ان کا تقوی و طہارت اور ان کو یقیناً قریبی علم اس کا تھا، اور ہم نے اپنی زندگی میں چند باتیں ڈسکس کیا، آج اس عمر میں ہم پہنچے ہمیں وہ باتیں بالکل نظر آتی ہے، لیکن وہ بھی تعبیر نہیں کرتے تھے، وہ یہ حدیث پڑھتے تھے کہ ایک تو تھتکار دو، ایک اگر اس میں کوئی بد ہے تو چلا جائے گا، دوسرا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو اس کے آگے آ رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبشرات جو نبوت کے 46ویں حصے میں سے ہے، تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رؤیا تحزین من الشیطان، غم میں مبتلا کرنے والا خواب شیطان سے ہے، وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ، یہ وہ ایسا خواب کہ جناب جو ہے وہ بندہ کسی کو کیسے بیان کرے، فَإِنْ رَأَى أَحَدَكُمْ مَا يَكْرَهُ، اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ خواب جو اس نے دیکھا وہ کسی کو بیان کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے اور خود بھی گھبرایا، ایک تو کیا تھا، تھوک دینا تھا، اور دوسرا حضور فرماتے ہیں فَلْيُصَلِّ، 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اچھا، 100% اگر اس خواب میں حافظ صاحب کوئی شر بھی ہوگی نا
2 رکعت اللہ رب العالمین جل وعلا کی پناہ کو طلب کرنے کے لیے کہ خواب کی شر، ہمارے اساتذہ یہ بتاتے ہیں اس حدیث کو پڑھ کے، خواب کے اندر کوئی شر بھی ہے تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور اپنے فرائض کو مکمل کرنے کے بعد اچھا وضو کر کے 2 رکعت محض اللہ رب العالمین کے پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، یا اللہ اس خواب کے اندر جو میرے لیے شر ہے تو قادر مطلق ہے مولا، میں تیرے حضور سجدہ سر بسجود ہو چکا ہوں، اور مولا کریم تو اپنی امان مجھے عطا فرما اور اس خیال کو دفع فرما۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔